بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حسن بن صباح کا پیر و مرشد تو مارا ہی گیا تھا، اور حسن بن صباح نے یہ انتہائی کڑوا گھونٹ بھی نگل لیا تھا، لیکن عبد الملک اس کے سامنے ایک اور مسئلہ رکھ گیا تھا۔ وہ یہ کہ اس نے قلعہ ناظر بطلس میں حسن بن صباح سے ملاقات کے دوران کہا تھا کہ اس نے شہدر سے کچھ دور اچھا خاصا خزانہ چھپا رکھا ہے جسے بوقت ضرورت استعمال کرے گا۔ اس نے یہ بھی بتایا تھا کہ اس کے علاوہ صرف 2 آدمی ہیں جو جانتے ہیں کہ یہ خزانہ کہاں ہے۔ عبد الملک نے یہ بات یوں کی تھی جیسے اسے یقین تھا کہ اس نے مرنا تو ہے ہی نہیں، وہ یہ خزانہ پیچھے چھوڑ کر دنیا سے اٹھ گیا یا اٹھا دیا گیا۔ اس نے حسن بن صباح کو یہ تو بتایا ہی نہیں تھا کہ خزانہ کہاں ہے، یہی بتایا تھا کہ 2 آدمی جانتے ہیں، لیکن اس نے ان دونوں آدمیوں کے نام بھی نہیں بتائے تھے، نہ یہ بتایا تھا کہ وہ ہیں کہاں۔ حسن بن صباح کو تو خزانے کی ضرورت ہر وقت رہتی تھی، ضرورت نہ بھی ہوتی تو بھی اس کی فطرت خزانوں کی متلاشی رہتی تھی۔ وہ اب اس سوچ میں گم رہنے لگا کہ اپنے پیر و مرشد کا یہ خزانہ کس طرح ڈھونڈے، اور وہ جانتا تھا کہ جب تک ان 2 آدمیوں کا اتا پتہ نہ لگے خزانہ بھی نہیں مل سکے گا۔ عبد الملک حسن بن صباح کے آگے ایک اور مسئلہ بھی رکھ گیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ ہم لوگ چوری چھپے قتل کرانا تو جانتے ہیں، اور ہمارے پاس ایسے فدائی موجود ہیں جو قتل کر کے خودکشی کر لیتے ہیں، لیکن ایسے قاتل فوجوں کی یلغار کو روک نہیں سکتے، نہ ہی وہ محاصرے توڑ سکتے ہیں۔ اس کے لیے باقاعدہ فوج کی ضرورت ہے، اور اس فوج کو محاصرہ توڑنے کی اور محاصرہ کرنے کی اور میدان میں لڑنے کی تربیت دی جائے۔ اس نے حسن بن صباح سے یہ بھی کہا تھا کہ جن سلجوکیوں نے شہدر لیا ہے وہ اب سیدھے الموت پر آئیں گے، اور کوئی بعید نہیں کہ وہ الموت کو بھی فتح کر لیں۔ حسن بن صباح نے اس تجویز پر سنجیدگی سے سوچنا شروع کر دیا تھا۔ اس نے اپنے مشیروں کو بتایا تھا کہ وہ ایک لشکر تیار کر لیں اور پھر اس کی تربیت کا بندوبست کیا جائے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے کفار کو شکست دینے کے لیے ابابیلیں بھیجی تھیں جن کے چونچوں میں کنکریاں تھیں، اسی طرح حسن بن صباح کے فرقے کے خاتمے کے لیے خداوند تعالی نے کنکریوں والی ابابیلوں کا ہی بندوبست کر دیا۔ یہ اللہ کی مدد تھی، اور اللہ حق پرستوں کو کچھ عرصہ آزمائش میں ڈال کر ان کی مدد کا بندوبست کر ہی دیا کرتا ہے، ورنہ شافیہ جیسی حسین و جمیل اور مصیبت زدہ لڑکی ایسے باطنیوں کی ہلاکت کا باعث نہ بنتی جو سالار اور ریزی کو قتل کرنے آئے تھے، اور وسم کوہ میں رہ کر نہ جانے اور کتنی اور کیسی تباہی لاتے۔ ایسا دوسرا کردار جو تاریخ کے اس باب میں ابھرا وہ نور تھی، اور اس کے ساتھ اس کا باپ تھا۔ شافیہ کی طرح نور بھی حسین و جمیل اور جواں سال لڑکی تھی۔ اس کی داستان سنائی جا چکی ہے۔ یہ کہنا غلط نہیں کہ شہدر کی فتح کا باعث اس کا باپ بنا تھا، اور وہ خود بھی۔ اب وہ مرو میں سلطان محمد کے محل میں تھی۔ سلطان محمد نے اسے اور اس کے باپ کو خاصا انعام و اکرام دیا تھا، اور دونوں کو محل میں رہنے کے لیے جگہ دے دی تھی۔ نور اب آزاد تھی، اسے اب زندگی سے لطف اٹھانا چاہیے تھا، اور یہ اس کا حق بھی تھا۔ اس پر جو گزری تھی وہ بڑا ہی دردناک حادثہ تھا۔ اسے ایک بوڑھے نے زبردستی اپنی بیوی بنا لیا تھا، لیکن اس کی حیثیت ایک زرخرید لونڈی جیسی تھی۔ وہ تو جہنم سے نکل کر جنت میں آئی تھی۔ اب اس پر کوئی پابندی نہیں تھی، وہ اپنی مرضی سے شادی کر سکتی تھی۔ ایک سے بڑھ کر ایک امیر زادہ اس کی راہ میں آنکھیں بچھانے کو بےتاب تھا، لیکن اس کی اپنی بےتابیاں کچھ اور ہی نوعیت کی تھیں۔ اس کے اندر انتقام کی آگ جل رہی تھی۔ بعض اوقات بیٹھے بیٹھے وہ کسی سوچ میں کھو جاتی اور اچانک پھٹ پڑتی اور باپ سے کہتی تھی کہ وہ کچھ کرنا چاہتی ہے۔ وہ اس پر مطمئن نہیں تھی کہ اس کا خامند سزائے موت پا گیا ہے اور عبد الملک بن عطاش جہنم واصل ہو چکا ہے، اور ان کا انتہائی مضبوط اڈا جسے شہدر کہتے تھے حق پرستوں کے قبضے میں آ گیا ہے۔ انتقام کا جذبہ اسے بے حال کیے جا رہا تھا۔ باپ اسے ٹھنڈا کرانے کی کوشش لگا رہتا تھا اور کہتا تھا کہ اب اس کی شادی کسی موزوں آدمی کے ساتھ ہو جائے اور وہ اپنے فرض سے سبکدوش ہو کر باقی عمر اللہ اللہ کرتے گزارے۔ نور کہتی تھی کہ شادی تو اسے کرنی ہی ہے، لیکن وہ باطنیوں کے خلاف کچھ کیے بغیر کسی کی بیوی بننا پسند نہیں کرتی۔ ایسی ہی باتیں کرتے کرتے ایک روز نور نے باپ سے کہا کہ وہ شہدر جا کر آباد ہو جائیں، شاید اسے چین آ جائے۔
اس کا یہ خیال اچھا تھا، جس شاہدر میں وہ زر خرید بیوی یا لونڈی تھی، اس شاہدر میں جا کر وہ آزادی سے گھومنا پھرنا چاہتی تھی۔ اس کے باپ نے اپنی کوئی رائے ضرور دی ہوگی، لیکن نور فیصلہ کر چکی تھی کہ وہ باپ کو ساتھ لے کر شاہدر چلی جائے گی اور باقی عمر وہیں گزارے گی۔ ایک روز اس نے اپنے باپ کو مجبور کر دیا کہ وہ سلطان کے پاس جائے اور اسے کہے کہ وہ انہیں شاہدر پہنچانے کا بندوبست کر دے اور وہاں ان کا کوئی ذریعہ معاش بھی ہو جائے تو وہ باقی عمر وہیں گزاریں گے۔ اس کا باپ سلطان محمد کے پاس گیا اور عرض کی کہ وہ اسی طرح سلطان کے محل میں سرکاری ٹکڑوں پر زندہ نہیں رہنا چاہتے، کیونکہ یہ ان کے وقار کے خلاف ہے۔ باپ نے کہا کہ وہ کوئی ایسا بوڑھا تو نہیں ہو گیا کہ اپنے ہاتھوں کچھ کما نہ سکے، وہ شاہدر کو ہی موزوں سمجھتا ہے جہاں وہ اپنی روزی خود کمائے گا۔ سلطان محمد نے اسی وقت حکم دے دیا کہ نور اور اس کے باپ کو شاہدر پہنچا دیا جائے اور سنجر کو یہ پیغام دیا جائے کہ اس باپ بیٹی کو اتنی زمین دے دی جائے جو انہیں باعزت روٹی بھی دے اور معاشرے پر وقار کا مقام بھی بن جائے۔ اس طرح کچھ دنوں بعد نور اور اس کا باپ شاہدر پہنچ گئے۔ انہیں سرکاری انتظامات کے تحت گھوڑا گاڑی میں وہاں پہنچا دیا گیا تھا۔ سنجر کو سلطان کا حکم دیا گیا کہ انہیں زمین اور مکان فوراً دیا جائے۔ سنجر تو ان پر بہت ہی خوش تھا۔ نور کے باپ نے جو کارنامہ کر دکھایا تھا اس کی قیمت تو دی ہی نہیں جا سکتی تھی۔ سنجر نے انہیں ایک تو بڑا ہی اچھا مکان دے دیا اور پھر قلعے کے باہر اچھی خاصی زرخیز زمین بھی دے دی۔ کچھ مالی امداد بھی دی تھی تاکہ یہ اپنی زمین پر کاشتکاری شروع کر سکیں۔ باپ بیٹی اس مکان میں جا کر آباد ہو گئے اور پھر باپ نے ایسے نوکروں کا انتظام کر لیا جن کا پیشہ کاشتکاری تھا۔ نور اس محل میں گئی جہاں عبد الملک اور اس کا بھائی احمد شہنشاہوں کی طرح رہتے تھے۔ وہ جب اس محل میں داخل ہوئی تو اس کا دم گھٹنے لگا۔ وہ یوں محسوس کرنے لگی جیسے اس کا خامند یہی ہے اور جو ہی وہ اندر داخل ہوگی خامند اسے دبوچ لے گا۔ لیکن جب وہ اس محل میں داخل ہوئی تو سنجر کی دونوں بیویوں نے اس کا استقبال بڑے ہی پیار اور خلوص کے ساتھ کیا۔ وہ جانتی تھیں کہ اس لڑکی اور اس کے باپ نے شاہدر کی فتح میں کیا کردار ادا کیا ہے۔ نور نے وہ کمرہ دیکھا جس میں وہ اپنے بوڑھے خامند کے ساتھ راتیں بسر کیا کرتی تھی۔ اب اس کمرے میں کوئی پلنگ نہیں تھا، نہ اس وقت کوئی ایسی چیز موجود تھی۔ وہاں سنجر کے 3 بچے اتالیق سے دینی تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ نور کو روحانی تسکین ہوئی۔ اس کی ذات میں انتقام کی جو آگ بھڑک رہی تھی وہ کچھ سرد ہو گئی۔ اس کا باپ علی صبح اپنی زمین پر چلا جاتا اور نوکروں سے کام کروایا کرتا تھا۔ انہیں کچھ کھیتیاں تو ایسی مل گئی تھیں جن میں فصل پک رہی تھی۔ نور اپنے لیے اور اپنے باپ کے لیے کھانا تیار کر کے وہیں کھیتوں میں لے جایا کرتی تھی۔ باپ اسے کہتا تھا کہ کھانا نوکر لے آیا کرے گا، لیکن نور آزاد گھومنا پھرنا چاہتی تھی اور اسے یہ کھیت جو قلعے کے باہر تھے بڑے ہی اچھے لگتے تھے۔ یہ اس کی نئی زندگی کا آغاز تھا۔ ایک روز دوپہر کے وقت باپ کے ساتھ کھانا کھا کر نور کھیتوں کی طرف نکل گئی۔ فصل کی ہریالی سمندروں کی لہروں جیسی تھی۔ ہوا کے جھونکوں سے لہلہاتے کھیت اس پر کچھ اور ہی کیفیت طاری کرنے لگے۔ وہ 2 کھیتوں کے درمیان آہستہ آہستہ چلی جا رہی تھی کہ سامنے سے ایک جوان سال آدمی آتا نظر آیا۔ اس شخص کی عمر 30 سال سے کچھ اوپر لگتی تھی۔ بڑا ہی خوبرو جوان تھا۔ دور سے ہی نور کو اس کا چہرہ شناس اور مانوس سا لگا۔ وہ آدمی بھی نور کو دیکھ کر کچھ ٹھٹک سا گیا اور پھر اس نے اپنے قدم تیز کر لیے۔ اسے بھی نور کا چہرہ ایسا لگا جیسے یہ چہرہ اس نے کئی بار دیکھا ہوگا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب آ گئے اور پھر دونوں کے قدم تیز ہو گئے اور دونوں ایک دوسرے کے سامنے رک گئے۔ اللہ کرے وہ خبر غلط ہو جو میں نے سنی ہے، اس آدمی نے کہا۔ سنا تھا آپ بیوہ ہو گئی ہیں اور عبد الملک بن عطاش بھی قتل کر دیا گیا ہے، اور تم نے جو سنا ہے وہ ٹھیک سنا ہے۔ نور نے مسکرا کر کہا، اب یہ نہ کہنا کہ تمہیں یہ خبر سن کر دلی رنج ہوا ہے۔ مجھے ذرا سا بھی رنج اور ملال نہیں ہوا اور میں اب آزاد اور خوش ہوں۔ مجھے تمہارا نام یاد ہے، حاذق ہے نا تمہارا نام؟ اس آدمی کا نام حاذق ہی تھا اور وہ شاہدر کا ہی رہنے والا تھا۔ نور کو یہ تو معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ شخص کام کیا کرتا ہے۔ وہ اتنا ہی جانتی تھی کہ شاہدر کے محاصرے سے پہلے اونچی حیثیت کا آدمی تھا۔ تیسرے چوتھے روز عبد الملک سے ملنے آیا کرتا تھا۔ نور کے خاوند سے بھی بڑے پیار اور دوستانہ انداز سے ملا کرتا تھا اور خاصا وقت ان کے پاس اندرونی کمرے میں بیٹھا رہتا تھا۔
اس محل میں حاذق کو خصوصی احترام حاصل تھا۔ کبھی نور سے اس کا سامنا ہو جاتا تو نور کو مسکرا کر اور بڑے ادب و احترام سے سلام کیا کرتا تھا۔ یہ ضروری نہیں تھا کہ حاذق نور کو بھی بہت اچھا لگتا تھا، یہ دراصل اس کا نفسیاتی اور جذباتی معاملہ تھا۔ وہ حاذق کو اپنے بوڑھے خاوند کے مقابلے میں دیکھتی تھی۔ باہر کا کوئی اور آدمی تو اس محل میں جا ہی نہیں سکتا تھا۔ یہ واحد آدمی تھا جو وہاں جاتا تھا اور اسے محل میں خصوصی پوزیشن حاصل تھی۔ دوسری بات یہ تھی کہ نور کے دل میں اپنے خاوند کے خلاف انتقامی جذبہ بھی پرورش پا رہا تھا۔ اب وہی حاذق اس کے سامنے کھیتوں میں کھڑا تھا۔ اب نور آزاد تھی۔ اس کے چہرے پر اداسی اور مظلومیت کے تاثرات نہیں تھے جو اس کے چہرے پر چپکے رہتے تھے۔ اس کی بیڑیاں ٹوٹ چکی تھیں، شہدر کی دنیا ہی بدل گئی تھی۔ عبد الملک کا محل تو وہی تھا، لیکن اب اس میں وہ نحوست اور ابلیسیت نہیں تھی۔ اب نور کے اور حاذق کے درمیان کچھ بھی، کوئی بھی انسان حائل نہیں ہو سکتا تھا۔ میرا خیال تھا کہ تم یہاں نہیں رہو گے، نور نے حاذق سے کہا۔ مجھے جانا ہی کہاں تھا، حاذق نے کہا۔ یہ لوگ حسن بن صباح کے فرقے کے تھے اور میں اہل سنت ہوں اور پکا مومن ہوں۔ میں نے تو اللہ کا شکر ادا کیا ہے کہ ان کا تختہ الٹ گیا ہے اور اسلام ایک بار پھر شہدر میں داخل ہو گیا ہے۔ کیا تم شہر میں رہتے ہو؟ نور نے پوچھا۔ نہیں، حاذق نے اپنے ایک گاؤں کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ میں اس گاؤں میں رہتا ہوں، اکیلا ہی رہتا ہوں۔ اکیلا کیوں؟ نور نے پوچھا۔ بیوی دھوکہ دے گئی ہے، حاذق نے جواب دیا۔ الموت بھاگ گئی ہے، وہ باطنیوں کے جال میں آ گئی تھی، یہ مجھے بعد میں پتہ چلا۔ مجھے اس کا کوئی غم نہیں، وہ ایک ابلیس کی مرید تھی، اچھا ہوا اسی کے پاس چلی گئی ہے اور میں دھوکے اور فریب سے محفوظ ہو گیا ہوں۔ نور نے حاذق کو بتایا کہ یہ اتنی زیادہ زمین اور کھیتیاں اسے اور اس کے باپ کو سلطان نے عطا کی ہیں اور شہر میں بڑا ہی اچھا کشادہ مکان بھی دیا ہے۔ حاذق نے اسے بتایا کہ اس کے گاؤں کے ارد گرد تمام کھیتیاں اسی کی ہیں اور ان کھیتیوں نے اسے اچھی خاصی دولت دی ہے اور شہر میں عزت بھی دی ہے۔ آؤ میں تمہیں اپنے باپ سے ملواؤں، نور نے کہا اور اس طرف چل پڑی جہاں اس کا باپ کام کروا رہا تھا۔ نور کے باپ نے دیکھا کہ اس کی بیٹی ایک آدمی کو اپنے ساتھ لا رہی ہے تو وہ ان کی طرف چل پڑا۔ ذرا قریب گیا تو اس کے قدم رکنے لگے کیونکہ وہ حاذق کو پہچانتا ہی نہیں بلکہ جانتا بھی تھا۔ نور کا باپ عبد الملک کا قابل اعتماد خادم بنا ہوا تھا۔ کئی بار حاذق عبد الملک کے پاس نور کے باپ کی موجودگی میں آیا اور ان کی باتیں نور کے باپ نے بھی سنی۔ اس کی نگاہ میں حاذق باطنی تھا اور عبد الملک کا بڑا ہی پکا اور برخوردار مرید تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ حاذق حسن بن صباح کے فرقے کا خاص آدمی تھا۔ حاذق نے آگے بڑھ کر نور کے باپ سے مصافحہ کیا اور پھر اس کے ساتھ بغل گیر ہو گیا، لیکن جس وارفتگی کا مظاہرہ اس نے کیا تھا اتنی ہی سرد مہری کا مظاہرہ نور کے باپ نے کیا۔ میں کس طرح یقین کر سکتا ہوں کہ تم باطنی نہیں ہو؟ نور کے باپ نے پوچھا۔ کیا یہ کوئی پیچیدہ مسئلہ ہے؟ حاذق نے جاں فضا مسکراہٹ سے جواب دیا۔ میرا یہاں موجود ہونا ہی سب سے بڑا ثبوت ہے کہ میں پکا مسلمان ہوں اور ان باطنیوں کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں۔ میں نور کو بتا چکا ہوں کہ میری بیوی باطنی تھی اور وہ مجھے دھوکہ دے کر بھاگ گئی ہے۔ میں پہلے ہی جان نہ سکا کہ وہ ان شیطانوں کے چنگل میں آ گئی ہے۔ آپ نے مجھ پر بجا طور پر شک کیا ہے۔ عبد الملک اور اس کے بھائی اور بیٹے کو میں نے اپنا دوست بنا رکھا تھا، یہ محض ایک فریب تھا۔ وہ دیکھیں میری کھیتیاں کتنی دور تک پھیلی ہوئی ہیں، اگر میں ان لوگوں کے ساتھ بگاڑ کر رکھتا تو وہ مجھے قتل کر کے میری اتنی وسیع و عریض جائیداد پر قبضہ کر لیتے۔ میں اپنی اس جائیداد کو اور اپنی حیثیت کو بچانے کی خاطر ان کے سامنے باطنی بنا رہا اور گھر میں باقاعدہ صوم و صلات کی پابندی کرتا رہا۔ یہی وجہ ہے کہ میں سر اونچا کر کے اور سینہ تان کر اس شہر میں گھومتا پھرتا ہوں۔ اگر میں باطنی ہوتا تو میں پہلی صف کا باطنی ہوتا، میری کاروائیاں بڑی ہی تباہ کن ہوتیں، لیکن یہاں مجھے جاننے والے جو لوگ ہیں ان سے پوچھو، وہ تمہیں بتائیں گے کہ میں نے کوئی ایسی حرکت یا کوئی ایسی بات نہیں کی۔ عبد الملک بڑا استاد بنا پھرتا تھا، لیکن میں اسے بیوقوف بناتا رہا اور اسے اپنی مٹھی میں بند رکھا۔ اس کے قتل کی خوشی جتنی مجھے ہوئی ہے وہ شاید کسی اور کو نہیں ہوگی۔ اللہ نے اس خاندان پر قہر نازل کیا اور پورا خاندان ہی ختم ہو گیا۔ حاذق نے اور بھی بہت سی باتیں کہہ سن کر ثابت کر دیا کہ وہ حسن بن صباح کا پیروکار نہیں بلکہ مرد مومن ہے اور اب اسلام کے فروغ اور اس عظیم دین کی بقا کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتا ہے۔ وہ جب وہاں سے رخصت ہوا تو نور اپنے باپ کے پاس پہنچی اور اس کے ساتھ
حاذق کی وہی باتیں چھیڑ دیں۔ وہ باپ سے منوانا چاہتی تھی کہ حاذق باطنی نہیں اور یہ پکا مسلمان ہے۔ نور کے باپ کو مزید کسی دلیل کی ضرورت نہیں تھی، وہ پہلے ہی نہ صرف یہ کہ قائل ہو چکا تھا بلکہ وہ حاذق کا گرویدہ بن گیا تھا۔ یہ حاذق کی زبان کا جادو تھا جو باپ بیٹی پر اثر کر گیا تھا، اور اس کے بولنے کا انداز بڑا ہی پیارا اور اثر انگیز تھا۔ اتنی بڑی حیثیت کا آدمی اکیلا رہتا ہے، نور نے کہا، اور اس کی زمینیں دیکھو کتنی دور دور تک پھیلی ہوئی ہیں۔ میں تمہاری بات سمجھتا ہوں نور۔ نور کے باپ نے کہا، میں جانتا ہوں کہ تم نے کیا سوچ کر یہ بات کہی ہے، لیکن کسی سے متاثر ہو کر فوراً ہی اپنی آئینہ زندگی کے متعلق کوئی فیصلہ کر لینا اچھا نہیں ہوتا۔ میں تمہارے متعلق ہی سوچتا رہتا ہوں۔ یہ اب مجھے سوچنے دو کہ تمہارے لیے حاذق کا انتخاب کروں یا اور انتظار کر لوں۔ نور تو اپنی زندگی کا فیصلہ کر چکی تھی، لیکن ابھی اس نے باپ کے ساتھ کھل کر بات نہ کی۔ وسم کوہ میں سالار اوریزی نے جو یہ تجربہ کیا تھا کہ حشیش کا داخلہ شہر میں بند کر دیا جائے اور تاجروں کا سامان کھول کر دیکھا جائے، پوری طرح کامیاب رہا۔ اس کامیابی کا ایک واقعہ سنایا جا چکا ہے۔ اس نے دوسرا تجربہ یہ کیا کہ کوئی شخص اس کے قریب نہ آئے۔ اگر کسی کا اس کے قریب آنا بہت ہی ضروری ہوتا تو اس شخص کی پوری طرح جامہ تلاشی لی جاتی تھی۔ سالار اوریزی نے سنجر کو پیغام بھیجا تھا کہ وہ بھی شہدر میں یہی طریقہ اختیار کرے۔ شہدر ایک بہت بڑا شہر تھا اور بڑی منڈی بھی تھی، اور یہاں سے اناج دوسرے مقامات کو جاتا تھا۔ سالار اوریزی نے سنجر کو تفصیلی پیغام بھیجا کہ وہ تاجروں کا سارا سامان کھول کر دیکھا کرے اور ایسا انتظام کرے کہ شہر کے اندر جو سامان لایا جائے، خواہ وہ چھوٹی سے چھوٹی پوٹلی ہی کیوں نہ ہو، کھول کر دیکھی جائے۔ سالار اوریزی نے دوسرا طریقہ یہ پیغام میں شامل کیا کہ سنجر کسی بھی آدمی کو، خواہ وہ غریب ہو یا امیر، اپنے قریب نہ آنے دے، اور کسی کا آنا ضروری ہی ہو تو اس کی جامہ تلاشی لی جائے گی۔ جس وقت سالار اوریزی کا قاصد سنجر کے پاس بیٹھا یہ پیغام دے رہا تھا، اس وقت نور شہر کے سب سے بڑے اور بڑے ہی خوبصورت باغ میں حاذق کے پاس بیٹھی تھی۔ نور بالکل اسی طرح حاذق میں جذب ہو گئی تھی جس طرح شافیہ نے اپنے آپ کو عبید عربی کی ذات میں تحلیل کر لیا تھا۔ یہ صرف محبت ہی نہیں بلکہ عشق کی دیوانگی تھی۔ اس کے بعد نور کی زندگی ایک بڑے ہی حسین خواب کی طرح گزرنے لگی۔ اس کے ساتھ ہی حاذق تقریباً ہر روز نور کے باپ سے ملتا تھا اور اس کی زمینوں میں عملی دلچسپی لیتا تھا۔ وہ اس طرح کہ اس نے نور کے باپ کے نوکروں کے ساتھ اپنے مزارع بھی لگا دیے تھے۔ نور کا باپ کاشتکاری سے واقف نہیں تھا، حاذق نے اس کا یہ کام آسان کر دیا۔ نور کے باپ نے 2-3 مرتبہ حاذق کو شام کے کھانے پر اپنے گھر مدعو کیا۔ یہ باپ اپنی بیٹی کی جذباتی حالت بھی دیکھ رہا تھا اور حاذق کی نیت کو اور خلوص کو بھی دیکھ رہا تھا، جس میں کوئی شک و شبہ والی بات نظر نہیں آتی تھی۔ ایک روز حاذق نے نور کے باپ سے نور کو مانگ ہی لیا۔ نور کا باپ اسی کا منتظر تھا۔ حاذق کے منہ سے بات نکلی ہی تھی کہ نور کے باپ نے بصد خوشی ہاں کر دی۔ اب شادی کا دن مقرر کرنا تھا۔ یہ کوئی مسئلہ نہیں تھا، کسی بھی دن یہ شادی ہو سکتی تھی۔ شام گہری ہوئی تھی کہ حاذق کے گھر ایک گھڑ سوار بڑے لمبے سفر سے آیا۔ حاذق اٹھ کر اور بازو پھیلا کر اس سے بغل گیر ہوا۔ یہ سوار الموت سے آیا تھا اور حسن بن صباح کا ایک پیغام لایا تھا۔ حاذق نے اپنے نوکر سے کہا کہ وہ ٹھنڈا مشروب لائے، لیکن سوار نے کہا کہ پہلے وہ پیغام سن لے، کھانا پینا بعد کی بات ہے۔ حاذق بھائی، سوار نے کہا، یہ تو تم جانتے ہو کہ شیخ الجبل کے پیر استاد عبد الملک بن عطاش قتل ہو چکے ہیں، اور یہ جو انقلاب آیا ہے اس سے تو واقف ہو، اس کے متعلق بات کرنا بیکار ہے۔ شیخ الجبل امام حسن بن صباح کو ایک اور غم کھایا جا رہا ہے۔ اس کے پیر و مرشد نے اسے بتایا تھا کہ انہوں نے ایک خزانہ چھپایا تھا، وہ جگہ کسی کو معلوم نہیں۔ امام نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے کہ شہدر میں 2 آدمی ہیں جو اس خزانے سے واقف ہیں۔ خزانہ ایسی چیز ہے کہ بھائی اپنے بھائی کا گلا کاٹ دیتا ہے۔ خطرہ یہ ہے کہ 2 آدمی خزانے پر ہاتھ صاف کر جائیں گے۔ امام نے تمہارے لیے پیغام بھیجا ہے کہ پہلے ان 2 آدمیوں کا سراغ لگاؤ۔ یہاں کے معاملات تمہارے ہاتھ میں ہیں۔ اپنے تمام آدمیوں کو تم جانتے ہو۔ شیخ الجبل امام حسن بن صباح کو یہ خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ جب ہمارے لوگ شہدر سے بھاگے تھے تو وہ 2 آدمی بھی بھاگ گئے ہوں گے۔ اگر ایسا ہے تو پھر اس خزانے کو ذہن سے اتار دینا چاہیے۔ عمار بھائی،
حاذق نے حسن بن صباح کے اس قاصد سے کہا، تم شاید نہیں جانتے کہ میں امام حسن بن صباح کا کس قدر شیدائی اور گرویدہ ہوں۔ یہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں اس کی عظیم ذات کو دھوکہ دوں گا۔ خزانے سے جو دو آدمی واقف ہیں ان میں ایک تو میں ہوں اور دوسرا شہدر کے اندر ہی رہتا ہے، وہ بھی دھوکہ دینے والا آدمی نہیں۔ ہم دونوں یہاں اس لیے ٹھہرے ہوئے ہیں کہ امام کا حکم آئے اور ہم یہ خزانہ نکال کر اس کے قدموں میں رکھ دیں۔ اگر کچھ دن اور امام کا حکم نہ آتا تو میں خود الموت پہنچ جاتا اور امام کو اس خزانے کے متعلق بتا دیتا۔ تو اب میں جا کر امام کو کیا جواب دوں؟ عمار نے پوچھا۔ کہنا کہ خزانہ کچھ دنوں تک الموت پہنچ جائے گا۔ حاذق نے جواب دیا، تم کل صبح ہی واپسی سفر پر روانہ ہو جانا۔ شیخ الجبل امام نے مجھے ایک اور بات کہی تھی۔ عمار نے کہا، اس نے کہا تھا کہ تمہیں یا کسی اور کو میری ضرورت ہو تو میں یہاں رکا رہوں۔ نہیں، حاذق نے کہا، تم چلے جاؤ، مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، ہم دو آدمی کافی ہیں۔ میں امام کے لیے ایک حور بھی لا رہا ہوں۔ کون ہے وہ؟ عمار نے پوچھا۔ کہاں سے ملی ہے؟ شہدر کے امیر احمد بن عطاش کی نوجوان بیوی۔ حاذق نے جواب دیا، ہمارے ہاتھوں سے شہدر جو نکلا ہے اس کے پیچھے اسی لڑکی اور اس کے باپ کا ہاتھ تھا۔ لیکن عمار بھائی، ایک مشورہ دو مجھے۔ پہلی بار کسی لڑکی کے ساتھ دلی بلکہ روحانی محبت ہوئی ہے۔ اپنی جنت کی حوروں کے ساتھ بھی وقت گزارا ہے اور زندگی میں چند اور لڑکیاں بھی آئی ہیں، لیکن وہ سب جسمانی معاملہ تھا۔ یہ پہلی لڑکی ہے جو میرے دل میں اتر گئی ہے اور میں اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن امام کی اجازت کے بغیر شادی نہیں کروں گا۔ حاذق بھائی، عمار نے کہا، تم یہ خزانہ امام تک پہنچا دو اور ساتھ یہ کہہ دینا کہ یہ لڑکی تمہیں انعام کے طور پر دے دے، تو مجھے یقین ہے کہ امام انکار نہیں کرے گا۔ تم لڑکی کو ساتھ لا رہے ہو؟ لڑکی کو بھی اور لڑکی کے باپ کو بھی ساتھ لا رہا ہوں۔ حاذق نے جواب دیا، اگر میں لڑکی کو ساتھ نہ لایا تو یہ کسی سلجوقی کے قبضے میں چلی جائے گی، میں امام کو پہلے ہی بتا دوں گا۔ عمار نے کہا، اور تمہاری سفارش بھی کروں گا۔ وہ دوسرا آدمی جو اس خزانے سے واقف تھا حاذق کا دوست تھا، جو شہدر میں اکیلا ہی رہتا تھا۔ نور حاذق سے اس کے گھر میں کئی بار ملی تھی اور ہر بار اس نے وہاں خاصا وقت گزارا تھا۔ اگلے ہی روز حاذق علی صبح شہر کے دروازے کھلتے ہی آ گیا اور نور کے گھر پہنچا۔ نور کا باپ ابھی روزمرہ کے کام کاج کے لیے گھر سے نہیں نکلا تھا۔ نور اسے دیکھ کر خوش بھی ہوئی اور حیران بھی کہ حاذق اتنی سویرے کیوں آ گیا ہے۔ حاذق نے انہیں بتایا کہ وہ ایک ضروری بات کرنے کے لیے آیا ہے۔